بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ تو کیسی ہے نویدہ کی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جی تو جناب، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری شادی میں آپ کو اپنے ساتھ دکھاؤں گی، تو بس جناب آج شادی کا تیسرا دن تھا اور آج ہے ولیمہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی امی کے گھر سے آتی ہوں، تو بس پھر میں آ گئی تھی سب سے پہلے، تو ابھی جو تھا کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تو یہ ہمارے چاچو ہیں، یہ بڑے ہی اچھے ہیں اور سب کے ساتھ بڑے ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور چھوٹے بڑے جو ہیں سب کی ہی فرینڈ ہیں۔ تو بس میرے بچوں نے ان کے ساتھ ویڈیوز بنائی، اور یہ جو تھی کل جو میں نے آپ کو چھوٹا بچہ اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا، گولو مولو، یہ اس کی تائی اماں تھی، دونوں ہی، ایک کا نام فائزہ تھا اور ایک کا عائشہ۔ یہ فائزہ ہے۔ تو بس سب کو ہی شوق چڑھ جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی خواہشات کو پورا کریں، تو بس اسی طرح سے دونوں میاں بیوی اپنی ویڈیوز بنوا رہے تھے۔ تو بس یہاں پہ جو تھا لینے دینے والا سلسلہ بھی ساتھ ہی چل رہا تھا۔ تو یہ ہماری بھابھی تھی جو بھائی صاحب کو پیسے وغیرہ دے رہی تھی شادی پہ، اور یہ ہماری ایک بھابھی تھی، تو یہ بڑی مجھ سے مل کے خوش ہوئیں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں ولاگنگ کرتی ہوں تو انہوں نے مجھے بڑا ہی خوشی کا اظہار کیا، اور مجھے کہتی کہ آپ مجھے بھی اپنے ولاگ میں لے کے آئیں۔ تو یہ جو تھی یہ میری خالہ کی بہو تھی، اور میری دیورانی بھی ہوئی، تو بس اسی طرح سے ہماری بھی بڑی اچھی فرینڈشپ ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ ہے ڈاکٹر رجا۔ تو بس یہاں پہ جو تھا لڑکی والے آئے تھے تو ولیمے کے لیے، تو بس ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے سارے پھول لے کے، تو پھر ڈاکٹر رجا بھی یہاں پہ کھڑی تھی، تو میں نے سوچا اس کا بھی شوٹ کروں۔ تو شادی پہ بڑا ہی انجوائے کر رہے تھے سب، بڑا ہی مزہ آ رہا تھا، اور ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے سب۔ تو جی جناب، کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور کھانا بھی آ چکا تھا، اور کھانا بڑا اچھا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے، تو کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسا ہے۔ تو اسی طرح سے کھانے میں جو ڈشز تھی وہ بھی بڑی اچھی تھیں، کباب تھے اور اس کے ساتھ قورمہ تھا، اور بریانی تھی، اور سویٹ میں کسٹرڈ تھا۔ بس پھر جیسے ہی ولیمہ ختم ہوا تو اگلے دن پھر میں امی کے گھر چلی گئی، اور یہاں پہ میری بھانجیاں بھی رہتی تھیں دو، تو بڑی والی بھانجی تھی جو وہ تھوڑی دور رہتی تھی، تو بس پھر ہم لوگ اس کے گھر گئے، میری چھوٹی بھانجی، میں اور میرے میاں صاحب جو تھے، ہم سب لوگ اس کے گھر گئے اس سے ملنے کے لیے۔ اور یہ ہمارے چھوٹے سے بچے ہیں، گولو مولو سے بچے ہیں، اور یہ میری بھانجی کے بچے ہیں، اور بڑے ہی پیارے ہیں مجھے۔ تو یہ سارے بچے جو ہیں مجھے گڑیا نانو کہتے ہیں تو وہ جو تھی میری بھانجی کی امی جی جو تھیں، تو وہ کہتی ایک گڑیا اور 7 نانو تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی پری ہے، فاطمہ نام ہے اس کا، تو بڑی پیاری باتیں کرتی ہے، اور اتنی لڑائی کرتی ہے میرے ساتھ جب میں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ یہ اپنے تاؤ کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، اور اپنی دادوں کے ساتھ، بس ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنتی، تو پھر بس اس کو چڑھانے کے لیے میں اس کو کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتی اس کے تاؤ کو اور دادوں کو، تو پھر یہ کافی دیر تک میرے ساتھ لڑتی رہتی ہے۔ تو جی جناب، بہت منع کرنے کے باوجود انہوں نے کھانا منگوا لیا، تو جب بھی ان کے گھر آتے ہیں تو یہ بنا کھانے کے آنے ہی نہیں دیتے۔ تو آج ہم نے ان کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے پھر وہیں سے آرڈر کر دیا، تو ہمارا یہی تھا کہ کھانا نہیں کھائیں گے۔
لیکن بس کہاں رکتے ہیں پھر۔ تو یہاں پہ یہ ان کی ایک بچی تھی، عائشہ نام تھا اس کا، تو اس کو نیلز کا بڑا ہی شوق تھا، تو میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا اپنے نیلز مجھے دکھائیں، تو بس پھر وہ لے کے آئیں۔ اور یہاں پہ جو امی جی تھی ان کی، انہوں نے ہمیں کینڈیز دی سب کو، اور بڑی پیاری کینڈیز تھی، اور شیپ بڑی پیاری تھی، اور ان کے جو ریپر تھے ان کے کلر بڑے خوبصورت تھے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو یہ جی جناب ہمارے انس صاحب ہیں، اور ان کو وائلٹ جو تھا بڑا ہی پسند تھا، تو میرے میاں صاحب سے ان کی فرمائش تھی، تو بس یہ شادی پہ شروالا بنے تھے، تو میرے میاں صاحب کو اس نے سارے پیسے پکڑائے تھے، تو بس اس کو یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ سارے پیسے کھا گئے، تو بس اب واپسی کی تیاری ہو گئی ہے، اور ہم واپسی کے لیے نکل آئے ہیں۔ تو آج واپسی پر بڑا ہی دل اداس ہو رہا تھا، اور بس آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ کے گھر جاتے ہیں تو بڑی خوشی سے خوشی جاتے ہیں، اور جب وہاں سے آتے ہیں تو دل بڑا اداس ہو جاتا ہے۔ تو بس اسی طرح سے تھا، اور کچھ بہت کم دن تھے، اور بہت سارے فنکشن تھے، اور پھر ملنا بھی تھا سب کو، تو بس اسی طرح سے امی جو ہیں وہ تھوڑے اداس ہو جاتی ہیں جب میں آتی ہوں، کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں، تو پھر اس لیے ان کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے جب میں ان کو چھوڑ کے آتی ہوں۔ تو بس ہم فیصل آباد آ گئے تھے، فیصل موور پہ ہی ہماری آج بھی واپسی تھی، تو جیسے ہی ہم پہنچے تقریباً گاڑی کے نکلنے میں 20 منٹ تھے، تو بس ٹکٹس وغیرہ لیں اور ہم لوگ بیٹھ گئے۔ جی تو انس کی بات بیچ پہ رہ گئی تھی، تو پھر اس نے میرے میاں صاحب کو پیسے پکڑائے اپنے سارے، اور کہتے کہ مجھے نا آپ نے وائلٹ لا کے دینا ہے، تو بس پھر میرے میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کے گھر میں 2 بچے تھے، ایک ان کے بھائی اور ایک ان کے کزن، بس دونوں اس کو چڑھاتے تھے کہ تمہارے جو راجہ نانو ہیں وہ تمہارے پیسے کھا گئے ہیں اور تمہیں لا کر نہیں دیں گے۔ تو بس اسی طرح سے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ اتنا خوش ہوا لے کر، تو بس پھر اسپیشل میرے میاں صاحب کا یہی تھا کہ انس کی وجہ سے ہی انہوں نے جانا تھا کہ انس کو میں اس کا وائلٹ دے کے آؤں، تو بس پھر ہم لوگ گئے۔ بلکہ ایک دن تو اس نے خود بھی اپنی مما کو کہہ دیا کہ مجھے بھی لگ رہا ہے اب کہ راجہ نانو جو ہے میرے پیسے کھا گئے ہیں۔ تو بچے بس ایسے ہی ہوتے ہیں معصوم سے، اور ان کی معصومیت جو ہوتی ہے اس کو برقرار بھی ہم لوگوں نے ہی رکھنا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ پھل جو ہے آپ کی نیت کو لگتا ہے، آپ کی چالاکیوں کو نہیں۔ تو بچے معصوم ہوتے ہیں، تو بچوں کو اسی طرح سے ہر چیز مل جاتی ہے ایک دفعہ ہی کہنے پر۔ تو جی جناب اب ہم لوگ موٹر وے پہ آ گئے تھے، اور بس آج بھی ہم موٹر وے سے ہی سفر کریں گے، تو سفر بڑا آرام دہ تھا، اور بڑے آرام سے ہم لوگ آگے ہیں۔ تو جی جناب یہ ان کی سروسز تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پانی کی اتنی طلب ہوتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے گرمی میں، اور جیسے ہی جاتے ہیں یہ پانی جب دیتے ہیں تو یقین مانیں پیاس جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو بس گھر آئی تو گھر کافی گندا تھا، تو آتے ہی میں نے بچوں کو کھانا دیا، اور کھانا کھانے کے بعد صفائی کی۔ ابو جی گھر پہ تھے، تو ابو جی نے بالکل بھی کوئی گند نہیں کیا تھا، جیسے برتن وغیرہ بھی سب دھلے ہوئے تھے، کوئی برتن نہیں تھا انہوں نے گندا کر کے رکھا ہوا۔ تو بس میں آئی تو ظاہر ہے مٹی چڑھ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، تو گھر تو گندا ہونا تھا، تو بس پھر سب سے پہلے میں نے تھوڑی بہت صفائی کی، اور پھر اس کے بعد کھانا کھایا۔ آپ کو میرے شادی والے ولاگز کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو جو ہے اس کو فل واچ کیا کریں۔ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ریسٹ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور میرے ولاگز کو پورا دیکھا کریں۔
اللہ حافظ۔